وہی رب ہے جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے ہماتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، معافی مانگنی ہے، محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ کون بارگاہ ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب کا در ہی میرا در ہے، منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، کوئی بھی منگتا آپ کے دربار میں آتا، آپ کی چوکھٹ پر آتا، وہ اگر جنت مانگے انہیں بھی جنت عطا فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبے کے بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ہے، سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چچری طلب تھی اس سے سوائے بنا دیا، مولا نے مصطفیٰ کا، مولا نے مصطفیٰ کا سپاہی بنا دیا۔ نعت رسول پڑھنے برکت تو دیکھیے، رب نے مجھے مدینے کا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا۔ کتنے کرم گناہوں میں بس اتنا جان لو، کتنے کرم گناہوں میں بس اتنا جان لو، قطرہ تھا میں حضور نے، قطرہ تھا میں حضور نے
دریا بنا دیا قطرہ تمہیں حضور نے دریا بنا دیا محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا محبوب جو بنایا تو ایسا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا کعبے کا کعبہ گنبد خضرا بنا دیا. عقیدے کا شعر ہے دیتا خدا ضرور دلاتے مصطفیٰ دیتا خدا ضرور دلاتے مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ پیدا کیا خدا نے جلاتے مصطفیٰ. توجہ چاہوں گا کتنے امیر ہو کے بھی مدینہ نہ جا سکے کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے جاتے وہی ہے جن کو چاہتے وہی ہے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ جاتے وہی ہے جن کو بلاتے مصطفیٰ. آخری اشعار پڑھتا ہوں جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں اسی روز میرے خواب میں اسی روز میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ اسی روز میرے خواب میں آتے مصطفیٰ نعت رسول پاک کی برکت تو دیکھیے رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا
رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ. آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی. اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی. کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ. سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا. حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا. یاسی کہیں پکارا تو تاہا کہیں کہا، یاسین کہیں پکارا تو تاہا کہیں کہا. حمیم نون والشمس والضحیٰ. کیا میرا علم عقل صفت آپ کی کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے. جہاں کہیں بھی شادی بیاہ ہوتا ہے تو شامیانہ لگایا جاتا ہے، منڈپ لگایا جاتا ہے، ڈیکوریشن لگایا جاتا ہے. پہلے گمیں ایسا منڈپ ہم نے باندھا، لیکن جب تک ڈیکوریشن نہیں لگاتے وہاں تک وہ چمکتا نہیں ہے. اسی طرح گمیں ایسی میلاد پاک سجاؤ، گمیں ایسی میلاد پاک سجاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن جب تک درود پاک نہیں پڑھو گے وہاں تک ہماری محفل سجتی نہیں ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کے فضائل میں، درود فضائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کئی جہاد کے لیے جا رہے تھے. یہ واقعہ مقاصد السالکین میں ہے، مقاصد السالکین میں یہ واقعہ لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں استراحت کی ایک جگہ پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اور آپ کے صحابہ کرام رکے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کھانا طلب کیا. بولے کھانا لاؤ. صحابہ کرام نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ میرے آقا ہمارے پاس صرف روٹی ہے، سبزی سالن نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، روٹی ہے تو روٹی لا کر کے پیش کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابھی روٹی تناول فرمانے ہی والے تھے. اتنے میں کہتے ایک شہد کی مکھی آئی، صحابہ کرام کے ارد گرد گھومنے لگی، شور کرنے لگی. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اسے پتا چلتا ہے، اسے پتا چلتا ہے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا بولے حضور یہ شہد کی مکھی کچھ کہہ رہی ہے، ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے، کچھ آواز کر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہد کی مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ کرام بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں، بغیر سبزی کے روٹی کھا رہے ہیں. یہ میرے جسم کو گوارا نہیں ہے. آپ کے کسی
کسی بھی صحابہ کو میرے ساتھ بھیجیے. یہی قریب ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر میں نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہے. آپ کسی بھی صحابہ کرام کو بھیجیے تاکہ وہاں سے صاف ستھرا شہد لے کر کے آئے, آپ کی بارگاہ میں پیش کرے, اور آپ کے صحابہ کرام شہد کے ساتھ روٹی تناول فرمائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کٹورا لے کر کے بھیجا. وہ صحابہ کرام گئے, وہاں سے صاف ستھرا شہد لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. اب صحابہ کرام شہد کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں. پھر دوبارہ شہد کی مکھی شور کرنے لگی, سروں پر منڈلانے لگی. صحابہ کرام نے فرمایا, بولے حضور یہ مکھی کچھ کہنا چاہتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں, یہ مکھی مجھ سے پوچھتی ہے حضور شہد کیسا ہے, حضور شہد کیسا ہے. بولے بہت اچھا ہے. میرے آقا نے فرمایا, یہ تو بتا کہ تیری خوراک کیا ہے. شہد کی مکھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, اسی بیابان جنگل کے اندر ہم بے مزہ پتے اور کڑوے پھولوں کا رس چوستے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تیری خوراک بے مزہ پتے کڑوے پھولوں کا رس ہے, تو یہ میٹھا کیسے بنتا ہے. تو شہد کی مکھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, کڑوا اور پھیکا تو ضرور ہوتا ہے, لیکن جب ہم رس کو چوستی رہتی ہے تو درود آپ پر پڑتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی درود پاک کی بدولت کڑوا اور پھیکا رس جو ہے وہ میٹھا بنا دیتا ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بے مزہ پتے اور کڑوے پھولوں کا رس اگر درود پاک پڑھنے سے میٹھا ہوتا ہے تو ہم درود پڑھیں گے تو کیا درود پاک کی برکت سے ہمارا دل منور نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا دل منور ضرور ہوگا. اب کسی کو یہ بات کھٹکتی ہوگی کہ یہ پرندہ کہاں سے درود پڑھتا ہے. ارے پرندے کی بات کرتے ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں, ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے, ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو ایک پتھر کو میرے آقا نہیں بھولے. ایک پتھر بے جان ہوتا ہے, وہ شہد کی مکھی کے تو پر بھی ہوتے ہیں, زبان بھی ہوتی ہے, جسم کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے, جسم کے اندر روح بھی ہوتی ہے, جسم کے اندر جان بھی ہوتی ہے. یہاں تو پتھر کی بات کر رہا ہوں, پتھر کی بات کر رہا ہوں. پتھر درود پاک پڑھتے ہیں. اب پتھر پر, اب جانور پر کوئی کے دل میں کھٹکتا ہوگا تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ شریف کے ایک میدان کے اندر, ایک جنگل کے اندر ایک بکریا, ایک چرواہا بکریا چلا رہا تھا. چرواہا بکریے چلا رہا تھا. تبلیغ اس کو کہتے ہیں, تبلیغ اس کو کہتے ہیں, ہے نا, تبلیغ اس کو کہتے ہیں. چرواہا جب بکریا چلا رہا تھا, کہتے ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا, بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا, بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا. ایک بکری کو اٹھا لیا, بکری کو اٹھا کر کے چلا گیا. جب چرواہے کو پتا چلا کہ میرے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر کے چلا ہے, چرواہا اس کے پیچھے دوڑا. کسی بھی حالت میں بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا, چھڑا کر کے اپنے ریوڑ میں لا کر کے رکھ دیا. وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر, ایک پتھر پر جا کر کے بیٹھا اور رب کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ رب تو جانتا ہے, رب تو جانتا ہے, تو نے مجھے رزق دیا, تو نے مجھے رزق دیا اور میرے منہ کا نوالا چرواہا چھن کے لے گیا. جب چرواہے نے یہ بات سنی تعجب میں پڑ گیا کہ یا اللہ, ایک بھیڑیا باتیں کر رہا ہے, ایک جانور باتیں کر رہا ہے. جب چرواہا تعجب میں پڑ گیا تو بھیڑیا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میری بات پر تو تعجب کرتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں, میں بولتا ہوں, تو تعجب کرتا ہے, کیا اس سے بھی بڑی بات تجھے میں نہ بتاؤں؟ کون کہتا ہے؟
بھیڑیا اس سے بھی بڑی بات میں تجھے نہ بتاؤں؟ بولے کون سی بات؟ بولے یہاں ایک فرض آیا ہے جس کو کہتے اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب، وہ نبی ہے جو اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ تیرے جو ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے۔ یہاں نبی آیا ہے اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ کہتے وہ یہودی تھا، دوڑتا ہوا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے صاحب ایمان ہو گیا تھا، ایمان والا ہو گیا تھا۔ تبلیغ اس کو کہتے ہیں۔ بھیڑیے بھی، جانور بھی حضور کی بارگاہ میں جس کو دیتے ہیں، وہ نبی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا۔ ہم نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگا، قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا۔ پتا چلتا ہے خدا اور خدا کے حبیب کے قریب ہونا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ہم کو تو اللہ کو پانا ہے، اس کے لیے اللہ کے کلام سے پوچھئے، اللہ کے کلام سے پوچھئے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ دنیا کا دستور ہے، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی سے باپ ناراض ہو جائے تو باپ کو منانے کے لیے باپ کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا، اور اگر بھائی ناراض ہو جائے تو بھائی کو منانے کے لیے بھائی کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہم سے ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے اس کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا۔ خدا نہ کرے خود خدا ناراض ہو جائے تو کہاں جائے، ہے نا بھائی؟ خدا نہ کرے خود خدا ناراض ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے، وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے۔ اس کے لیے تو فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے حماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے حماتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، معافی مانگنی ہے، محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ کون بارگاہ ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب کا در ہی میرا در ہے، میرے محبوب کا در ہی میرا در ہے۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کوئی بھول ہو جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا، دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص غلام حضور کا دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ پکارتے تھے، صحابہ کرام یا رسول اللہ پکارتے تھے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، میرے غلام، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا، تجھے کس چیز نے برباد کر دیا؟ کہنے لگے حضور روزے کی حالت میں تھا اور روزہ توڑ بیٹھا۔ روزہ توڑا تو ناراض کس کو کیا؟ خدا کو۔ نماز چھوڑی تو خود ناراض کس کو کیا؟ خدا کو۔ اب صحابہ کرام خدا کو ناراض کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہنے لگا حضور روزے کی حالت میں تھا اور روزہ توڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا کروں،
روزہ توڑ بیٹھا ہے تو میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ بیٹھا ہے، اگر روزے کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو جا ایک غلام آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے۔ کہنے لگے حضور میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور میرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا جا تو پے در پہ 60 روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ ادا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا بولے حضور ایک روزے میں میری یہ حالت ہوئی ہے، 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 شرطیں میرے آقا نے رکھی، ایک بھی شرط کہا غلام آزاد کر دے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، پے در پہ 60 روزے رکھ لے۔ بولے حضور یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اجلیسو یعنی بیٹھ جا، بٹھا دیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا اٹھ جا بھائی میری ایک بھی نہیں مانتا، میں نے تیری اتنی ساری مانی تو میری ایک بھی نہیں مانتا، لیکن نہیں رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ایک صحابہ کرام ایک کھجور کی ٹوکری لے کر کے آئے، کھجور کی ٹوکری لے کر کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی، نذرانہ دیا۔ میرے آقا نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد کیا کہتے معلوم ہے؟ کہاں ہے وہ جو روزے کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ بولے حضور غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کھجور کی ٹوکری لے جا، مدینہ شریف کے اندر جتنی غریب بستی ہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا جو ہے کفارہ ادا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کہنے لگے حضور آپ کسی بھی صحابہ کرام سے پوچھ لے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کہنے لگے یہ کھجور کی ٹوکری اپنے گھر لے جا، تو خود کھا، تیرے بچوں کو کھلا، تیری بیوی کو کھلا، جا اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ ادا کر دے گا۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، آقا کی اتنی بڑی شان ہے، حضور چاہے اسے جنت عطا فرمائے، حضور چاہے اس کا کفارہ رب سے ادا کروا لے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاتے آنکھ کے اوپر ایک تیر لگا، جنگ خندق میں، جنگ احد میں ایک تیر لگا، آپ کی آنکھ پر تیر لگا تو آنکھ کا ٹیلا باہر آ گیا، آنکھ کا ٹیلا باہر آ گیا۔ صحابہ کرام اس آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضور ایک تیر لگا ہے میری آنکھ پر، آنکھ کا ٹیلا باہر آ گیا۔ اس میں بھی میرے آقا نے نہیں فرمایا جا کسی ڈاکٹر کے پاس جا، یہاں میں کوئی آنکھوں کا علاج نہیں کرتا، ایسا میرے آقا نے نہیں کہا۔ لیکن میرے آقا نے تو آنے والے کے عشق کو دیکھا، آنے والے کی محبت کو دیکھا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ بولے دشمن کا تیر لگا، آنکھ باہر نکل گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ تمہاری آنکھ نکل گئی ہے، کیا آنکھ کے بدلے تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ صحابہ کرام نے کہا حضور میں نے تو صرف آنکھ مانگی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو صرف آنکھ مانگی ہے، جنت کا ذکر تو آپ نے کیا ہے، جنت کا ذکر تو آپ نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضور ایسا کیجئے آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے اور جنت آپ اپنی عطا سے دے دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اپنا لواب دہن ان کی آنکھ پر لگایا،
ان کی آنکھ پر لگایا اور ٹیلا کھانے کے اندر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے آنکھ کے اندر پہلے سے بھی اللہ پاک نے زیادہ روشنی عطا فرمائی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس کے لیے تو شاعر فرماتا ہے منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کوئی بھی منگتا آپ کے دربار میں آتا، آپ کی چوکھٹ پر آتا، بھلے چاہے وضو کرانے والا کیوں نہ ہو، وہ اگر جنت مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بھی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی وہ شان ہے، آپ کے دربار میں جو بھی آتا ہے، کتنے سارے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے سوال کرتے ہوں گے، کیسی کیسی دعا مانگتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے میرے آقا کا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی بات کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان والوں کو بھی کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک سید زادہ، ایک آل رسول مدینہ شریف کی پاک گلیوں سے گزر رہا تھا، لبوں پر درود پاک تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، وہ اپنی مستی میں چلے جا رہے تھے۔ اس کے لیے تو شاعر فرماتا ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کئی ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ وہ مدینہ شریف کی گرد و غبار میں بھی شفا ہے، وہ مدینہ شریف کا عالم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ مسجد نبی شریف کے امام بھی تھے۔ وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے تھے، کبھی یہ دیوار کو بوسا دیتے ہیں، کبھی یہ دیوار کو بوسا دیتے ہیں۔ اب آپ کے چاہنے والے سوچ میں پڑ گئے، کیا بات ہے حضور، آپ جو ہے دیواروں کو بوسا دیتے ہیں، کبھی تو یہ دیوار کو بوسا دیتے ہیں، کبھی وہ دیوار کو بوسا دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات ہے اس کو بوسا دیتے ہو، لیکن حضور آپ تو یہ فرماتے تھے کہ حضور جب بھی چلتے تھے تو گردن جھکا کر کے چلتے تھے، گردن جھکا کر کے چلتے تھے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گردن جھکا کر کے چلتے تھے، بھلے حضور نے دیواروں کو نہیں دیکھا لیکن دیواروں نے تو حضور کو دیکھا ہوگا، دیواروں نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ اور کبھی آپ بیچ راستے میں نہیں چلتے تھے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ راستے میں نہیں چلتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سڑک پر کیوں چلتے ہیں، جیسے فٹ پاتھ پر چلتے ہیں، آپ بیچ میں کیوں نہیں چلتے؟ بولے یہاں سے میرے آقا چلتے تھے، یہاں سے میرے آقا چلتے تھے۔ کہنے لگے حضور آقا کو چلتے زمانہ ہو گیا، زمانہ گزر گیا، بولے صدیوں کی صدیاں نکل جائے مگر کبھی نقش مصطفیٰ نہیں جاتا۔ وہ مدینہ شریف کی گلیاں ہے، ان کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے۔ تو بہرحال وہ آل رسول، وہ سید زادہ نگاہوں کو جھکا کر لبوں پر درود پاک ہے، اپنی مستی میں جا رہا ہے۔ راستے میں کہتے ہیں ایک حاتم طائی کے پوتے سے ملاقات ہوئی، حاتم طائی کے پوتے سے ملاقات ہوئی۔
حاتم طائی کا پوتا اپنا تعارف کراتا ہے، آل رسول سید زادے کے سامنے جا کر کہنے لگا میرا دادا بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑی سخاوت کرتا تھا، میرے دادا کی حویلی بہت بڑی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، ایک سائل آ کر کے ایک دروازے سے خیرات مانگتا، وہی سائل اگر باہر جا کر کے دوسری مرتبہ آتا، دوسرے دروازے سے خیرات مانگتا تو میرا دادا اس کو بھی سخاوت دیتا تھا۔ اسی طرح ایک سائل اگر 10 دروازے پر آتا تھا، میرا دادا کبھی انکار نہیں کرتا تھا، کبھی منع نہیں کرتا تھا، روزانہ بس ایک آواز لگا دی جاتی تھی، آؤ سخی کے دربار پر کچھ خیرات لے کر کے جاؤ، تو سید زادے نے نگاہ اٹھائی اور کہا کہ ایک تیرا دادا تھا اور ایک میرا نانا بھی ہے، ایک طرح دادا تھا اور ایک میرا نانا بھی ہے، پتا چلتا ہے تیرے دادا کی حویلی بہت بڑی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، ایک سائل دروازے پر جاتا، وہی سائل اگر دوسرے دروازے پر آتا تیرا دادا اس کو سخاوت دیتا تھا، وہی تیسرے چوتھے یا 10 دروازے پر جاتا تیرا دادا اس کو سخاوت دیتا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے پہلے پر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے دوسرے پر جاتا تھا، دوسرے پر اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے تیسرے پر جاتا تھا، 10 ختم ہو جاتے تھے مگر سائل کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اب سن لے، ایک تیرا دادا اور ایک میرا نانا بھی تھا، تیرے دادا کی حویلی بہت بڑی تھی اور میرے نانا کی حویلی بہت چھوٹی تھی، میرے نانا کی حویلی بہت چھوٹی تھی، ایک مرتبہ اگر سائل دروازے پر آ جاتا خیرات مانگتا، قسم خدا کی اس کو قیامت تک دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، وہ دربار جس کو وہ دربار ہے، اس دربار کے بارے میں رب نے فرمایا محبوب کا در ہی میرا در ہے، محبوب کا در ہی میرا در ہے۔ تو وہ آل رسول کی بات کر رہا تھا، اس پر مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی، وہ زین العابدین پہلے میں بتاؤں کتنی بڑی شخصیت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینے سے زیادہ اگر مجھے دن نکل جاتے، 1 مہینے سے زیادہ اگر میرے دن نکل جاتے، میں عمرہ کرنے کے لیے نہ جاتا تو حجر اسود میرے خواب میں آتا تھا، حجر اسود میرے خواب میں آتا تھا اور کہتا تھا شہزادے آ جاؤ، نگاہیں ترستی ہے دیدار کے لیے۔ جب آپ طواف کرتے تھے کہتے ہیں حجر اسود آپ کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکلے، نماز پڑھ کے نکلے تو ایک انسان آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا جلدی چلتے تھے، جب اس کی بولنے کی آواز کانوں تک آئی آپ نے آہستہ آہستہ قدم سمیٹا، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ کیوں چلتے ہوں گے؟ ہمارے جیسا تو کوئی بولے تو جلدی چلو، عزت کا سوال ہے نا، عزت کا سوال ہے۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا، عزت اگر خدا نے دی ہے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا، عزت اگر خدا نے ہم کو دی ہے تو کوئی عزت گھٹا نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اسٹیج پر بیٹھو تو میری عزت بڑھے گی، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اونچی کرسی پر بیٹھو تو میری عزت بڑھے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کی عزت ہے بھلے چاہے اسٹیج پر نہ بیٹھے، سب سے پیچھے کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کی عزت میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو کوئی نے شادی کی دعوت دی۔ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے پائے کے بادشاہ ہیں، آپ کو کسی نے شادی کی دعوت دی، آپ جا کر کے وہاں بیٹھے جہاں لوگ جوتے نکالتے ہیں، لوگ جوتے نکالتے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں کی نگاہ پڑی، کہنے لگے حضور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اگر میری کوئی عزت ہے،
اگر میری کوئی عزت ہے تو پیچھے بیٹھنے میں بھی کوئی فرق پڑے گا نہیں. تو اس کے لیے کہتے ہیں اگر عزت دار انسان بھلے چاہے مجمع میں موجود ہو یا نہ ہو، عزت دار انسان مجمع میں موجود ہو یا نہ ہو، اس کی عزت میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی جلدی جا رہے تھے، آپ نے قدموں کو روک لیا، آہستہ آہستہ قدم کو سمیٹ کر کے چلنے لگے. جب آپ کے گھر کا دروازہ قریب آیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بول بھائی اور کچھ باقی؟ جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور کچھ باقی؟ میں تھوڑا جلدی چل رہا تھا لیکن دل میں خیال آیا تیری بات ادھوری نہ رہ جائے، اس کے لیے میں نے قدموں کو سمیٹ لیا. اب میرا گھر سامنے آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے سن لے اور تجھ سے ناراض ہو جائے، اس کے لیے میں نے کہا جو کہنا ہو وہ کہہ سکتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں نے اتنا سارا کہہ دیا پھر بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے جو کہنا ہو وہ کہہ دے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے تو میری عیبہ کھولی ہے، جو ظاہر دکھتی تھی وہ کھولی ہے، ابھی اندر تو بہت ساری عیبیں ہیں. وہ بندہ اور مایوس ہو گیا، اب کرے تو کیا کرے. جب دروازے پر آ گیا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے رک جا. اس کو روک دیا. برا بھلا کہنے والا ہے نا، ہمارے جیسا ہوتا کہ اس کو گھسنے نہ دو، برا بھلا کہنے والا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دروازے پر روک دیا. علماء کرام فرماتے ہیں آپ ایک شہد کی بوتل لے کر کے آئے، ایک سرکے کی بوتل لے کر کے آئے، کچھ کھجورے لے کر کے آئے اور آپ نے ہدیہ دیا. بولے جا لے جا. اب تو بندہ کہتا ہے اتنا سارا میں کر گزرا ہوں اور یہ احسان مجھ پر کرتے ہیں، میں نے آپ کو کتنا برا بھلا کہا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سلوک کرنا تیرا کام تھا، اچھا سلوک کرنا ہمارا کام ہے. اور یاد رکھنا میرے دادا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بیٹے کبھی کوئی دروازے پر آئے تو خالی ہاتھ جانا نہیں چاہیے. اس کے لیے دادا کی وصیت کے مطابق میں نے عمل کیا ہے. اب وہ بندہ تو پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ حضور فلاں شخص نے مجھے اتنے روپیے دیے تھے اور کہا تھا جا امام زین العابدین کی بے عزتی کر، اس نے مجھے بھیجا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو یاد رکھنا جو انسان کے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، ہم عزت کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ لوگوں میں، ہے نا بھائی؟ عزت کو لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں. ایسا کون سا کام کر جاؤ اور میری عزت بڑھ جائے. عزت کی تلاش میں بہت نکلتے ہیں لوگ. نہیں اس کے اندر میں اتنا کھلا دوں، ہلدی میں اتنا کھلا دوں، کلر میں اتنا کھلا دوں، ولیمے میں اتنا کھلا دوں، شادی میں اتنا کھلا دوں تو میری عزت بڑھ جائے گی. یا 5 مرتبہ کھلائیں گے، غریب تو بیچارے سوچیں گے ہم تو ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے. اور بہت سی جگہ پر میں نے دیکھا ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے عورت کو بدائی، بچی کو بدائی سے پہلے سامان نکال کر کے باہر رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. بہت سی جگہ پر میں نے دیکھا ہے بڑے چاہے سکڑی جگہ ہو سب نکال کر کے روڈ پر رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سب کو بلاؤ، سب عورتوں کو بلاؤ، اس کا دہیج دیکھ لو، یہ صوفہ دیا، یہ ٹی وی دی ہے، یہ فریج دیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اے سی دیا ہے، 50 جوڑ کپڑے رکھے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے. سب کو غریب تو بیچارے سوچیں گے ہم تو اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، ہمارا باپ مزدوری کرنے والا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں عزت کمانا چاہتے ہو کھڑے کھڑے کھلانے سے کوئی عزت نہیں بڑھتی. ارے بیٹھ کر کے کھلا لو، بیٹھ نہیں سکتے کرسی پر بٹھا کر کے کھلاؤ، بیٹھ کر کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ کے گورنر تھے، ایک جگہ کے گورنر تھے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، امیر و عمرہ لوگ باہر سے آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے بیٹھے تھے. کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، آپ کے ہاتھ سے لقمہ
گر گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ دیا اور پھر دسترخوان کو انگلی سے صاف کرا, چاٹ لیا. آپ کا ساتھی, آپ کا چاہنے والا قریب آیا اور کان میں آ کر کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے گرے ہوئے نوالے کو آپ اٹھا رہے ہیں اور اس میں چاٹ کر کے کھا رہے ہیں. یہ مہمان آنے والے کیا سوچیں گے؟ مسلمانوں کو کیا روٹی نہیں ملتی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کان میں کہہ سکتے تھے, کان میں کہہ سکتے تھے, لیکن آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے علل اعلان کہنے لگے, یہ 3-4 امیروں کے لیے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں. یہ 3-4 امیروں کے لیے کیا میں نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے اگر چاول کا دانہ کھاتے کھاتے نیچے گر گیا, اگر تمہارا نوالا نیچے گر گیا, تو میرے آقا نے فرمایا جس نے اٹھا کر کے کھا لیا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے دسترخوان نیچے پڑے لے ہے, روٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے ہے, چاول بھی ہمارے پیروں کے نیچے ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا خبر کون سے دانے کے اندر ہماری برکت لکھی ہوئی تھی, کون سے دانے کے اندر برکت لکھی ہوئی تھی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو ہم عزت تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں, عزت لینی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرو. انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرو گے, ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. جب ہوا ذوالفقار دینوں دنیا کا جان, آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا جان. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت تیرا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب کی شوکت تیرا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے تو پھر میں ہم نے جو کارو کر کیا, جو نظر و نیاز کی, جو کلام پاک پڑھا, یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہل میں تیرے آل اصحاب ازواج مطہرات اولیاء انبیاء بزرگان دین، تیرے ولیوں کی تمام شہداء کے اہل شریعت کے تمام اماموں کے اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کے ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے، ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور سیدنا مولانا مرشدنا شاہ محمد نذیر رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور سیدنا مولانا مرشدنا شاہ غلام محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور سیدنا مولانا مرشدنا شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ بالخصوص مرحوم عنایت میاں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ بالخصوص مرحوم سندل شاہ میاں کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ ان سب کی آل اولاد اہلیہ کو اس کا ثواب پہنچے۔ آقائی مولائی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ ہم سب کے ماں باپ کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سب کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچے۔ رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہماری میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے دندے روزگار میں تو برکت عطا فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق کی محبت عطا فرما، جو بے اولاد ہو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے شادی شدہ ہو اسے شادی عطا فرما، جو قید میں ہو یا اللہ قید سے رہائی عطا فرما، جس نے بھی دعاؤں کا کہا تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری عطا فرما۔ رب کریم ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔